बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन जो होता है वो आपके लिए मखसूस होता है। आपकी कॉल्स लेने के लिए हमारा टेलीफोन नंबर आपके सामने चल रहा होता है और कोई ना कोई शफ़ीक शख्सियत भी हमारे साथ होते हैं। और आज देखिए कैसा एहतमाम किया कि कारी शफ़ीकुर रहमान साहब ही हमारे साथ हैं। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। खैरियत से आप? और जनाब, आज के दिन की हमारी कोशिश ये होती है कि आप लोगों से जो कॉल्स लें वो आपके मसाइल की ज़रूर हों, वज़ाइफ की ज़रूर हों, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आज के दिन में ज़्यादा हम ऐसे मामलात को तय करें जो कि हमारे लोगों के दिलों में वहम या गुमान है कि उनको कोई किसी किस्म की कोई रूहानी परेशानी या रूहानी बीमारी है, या उनके ख़्याल में उनके ऊपर किसी ने कोई बंदिश, कोई जादू, कोई इस तरह का मामला किया हुआ है। वो कॉल ज़्यादा लेने का ख्याल होता है। बहुत से दोस्त जो हैं शफीक, वो ये पूछते हैं कि बीमारियाँ रूहानी कैसे हो सकती हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे हम कहते हैं रूहानी बीमारियां, तो बीमारियां रूहानी कैसे होती हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में बीमारी जो रूह से मुतल्लिका हो और जिसमें मज़हब हो, दीन मुतासर हो, अल्लाह रसूल से बंदा टूटे, वो ज़्यादातर आम बीमारियाँ रूहानी बीमारियाँ। 5 बीमारियाँ शायद इसमें। एक तो वो जो बराह रास्त आपको शैतान ज़रब कर रहा है। अच्छा। दूसरा जो है इंसान नज़र बद की शक्ल में है। ठीक। तीसरा ये है कि वो हसद की शक्ल में है। ठीक। चौथी शक्ल है कि आपको जादू टूना वगैरह हो जाए। हाँ। और 5वीं शक्ल ये है कि इन में मिक्सअप कोई ऐसा वार हो जाए कि जिसमें शैतान भी, हसद भी, नजर बद भी। रूह बीमार हो सकती है? रूह होती बीमार पहले रूह है। ये रब्बे अमरी है? रब्बे अमरी है। ये भी बीमार हो नहीं, जाती है? रब्बे अमरी है, लेकिन देखें आपका वो कालिब तो है ना। हाँ। कि जहाँ रूह है, हाँ। वो दिल है। अच्छा। दिल गोया कि कालिब, दिल के ऊपर जो चीज़ ज़रब करती है, असर करती है, वहाँ रूहानियत मुतासर होती है और ईमानियत मुतासर होती है। और रूह में हमारी तवज्जो किसी आदमी की तरफ नहीं है। आप देखें, किसी आदमी से पूछ लें कि अमाल कुलूब क्या है, जो रूहानियत के बुनियादी अमाल क्या है, वो बहुत कम लोगों को पता है। रूहानियत में देखें 4 लफ्ज़ हैं जो आपके दिल को इंतहाई ज़्यादा मजबूत करते हैं। मैं दावे से कह सकता हूँ, जो आदमी अंदर से टूटा हुआ, परेशान है और उसकी बीमारी इतनी है कि वो एंजाइटी का भी, डिप्रेशन का भी मरीज़ है और उसका दिल हुलकूम की तरफ आ रहा है। 4 किस्म के लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं हदीस में और कुरान मजीद की आयत में। अल्लाहुम्मा जअल फी क़ल्बी नूरा, ऐ प्यारे सोने रब, मेरे पूरे दिल को सारे नूर से भर दे। अब जिस दिल में नूर होगा ना, उस दिल में अंधेरे और जुल्मात नहीं। दूसरा यह है कि ऐ प्यारे सोने रब, मेरे दिल को आफियत अता फरमा पूरे जिस्म। अल्लाह माफ़िनी फ़ी बादानी। और तीसरा लफ्ज़ इसी से मुतल्लिका है, उसमें लफ्ज़ है अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन शर्री क़ल्बी। एक तो यह है कि मुस्बत जितनी चीज़ें हैं, नूर है, आफियत है, सेहत है, ईमान है, और इसके साथ जो शर है ना मेरे दिल का, वो सारा दूर कर दे। आपको जब आप इसको रूहानियत से जोड़ रहे हैं? ये रूहानियत से जोड़ रहे हैं। तसव्वुफ से रूहानियत जोड़ते हैं आप? देखें 3 लफ्ज़ हैं। मगरब ने नफ्सियात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और इसी तरह आम सूफिया ने तसव्वुफ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। कुरान ने उसको तज़किये का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। असल जो तज़किये का लफ्ज़, और उसी को ईमानियत भी कहते हैं। तज़किया नफ्स आप कह रहे हैं कि नफ्सियात भी यही है और रूहानियत भी यही है और तसव्वुफ भी यही है। ये आपका ओपिनियन? देखिए मेरा नहीं, कुरान का है। नहीं, कुरान ने किसी एक जगह तसव्वुफ का लफ्ज़, अपने ओपिनियन को कुरान ठीक है लेकर आए। नहीं, कद अफ़लह मन ज़क्काहा, कद अफ़लह मन। थोड़ी सी जगह दे मुझे भी, मैं ठीक है, लेकिन मैं ऐसा ना करें। कुरान ने कहा कद अफ़लह मन ज़क्काहा, 11 कसमें उठाई हैं। हाँ। अल्लाह ताला ने वश्शम्सी वदुहाहा वल क़मर इज़ा तलाहा इला आखिर आया, और आखिर जाके कहा कि 11 कसमों के बाद अल्लाह ने ये जुमला इस्तेमाल किया है आई कि फलाह पा चुका वो शख्स जिसने अपना अंदर बातन नफ्स, तज़किया नफ्स कर लिया है, और वो शख्स तबाह बर्बाद हो गया जिसने अपने रूह को मैला कर लिया, जिसकी रूह रोशन। तज़किया नफ्स को आप करैक्टर डेवलपमेंट नहीं समझते किसी भी तरह नहीं, से? वो सारा कुछ इसी के अंदर। अच्छा, इसी के अंदर आया? इसी के अंदर। ये खिचड़ी है? नहीं, खिचड़ी नहीं है। तज़किया नफ्स ऐसी इस्तिलाह है जिसमें तज़किया नफ्स करैक्टर डेवलपमेंट है सब। और क्या है? 2 लफ्ज़ है। हाँ। फ़िक्र व अमल। हाँ। आपकी वो करैक्टर डेवलपमेंट के प्रोसेस हैं ना सारा कुछ, कि आपने किरदार साजी कैसे करनी। शाहरुख है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम शाहरुख।
وعلیکم السلام سر، کیسے حال ہے؟ اللہ کا کرم. شاہ رخ کہاں سے بات کر رہے ہو؟ سر حیدرآباد سندھ سے بات کر رہا ہوں. ماشاء اللہ تعالیٰ. سر میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری شادی کو تقریباً 2 سال ہونے کو ہے اور میری وائف کا نام ہے امام زادی. امام زادی جیسے امام کہتے ہیں عام زبان میں ہم، مسجد کا امام. امام کہتے ہیں، ہاں لاسٹ میں امام زادی لگا. امام زادی ٹھیک ہے، امام کی بیٹی. تو جی تو تقریباً 2 سال ہو چکے ہیں شادی کو اور اولاد ہمیں نہیں ہو رہا ہے، اور ڈاکٹر یورولوجسٹ کو بھی دکھایا، جنرل فزیشین کو بھی دکھایا، رپورٹس ساری اوکے ہیں. صرف جو ڈاکٹر جو لاسٹ جو پوائنٹ بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو ذہنی دباؤ ہے اور ہارمونز کا کوئی ایشو آ رہا ہے. یار یورولوجسٹ کو کیوں دکھایا آپ نے؟ سر جہاں سے جو مشورہ جسی سے کر رہا ہوں تو سب یہ کہہ رہے ہیں یہ یورولوجسٹ کے اس میں آتا ہے. یہ یورولوجسٹ یا ریڈیولوجسٹ؟ سر یورولوجسٹ. یورولوجسٹ کا اس سے کیا تعلق ہے یار؟ کسی نے میرے طرح کے خلیفے نے مشورہ دیا ہوگا. اچھا تو رپورٹس جب آپ کہتے ہیں کہ ساری ٹھیک ہیں، اس رپورٹ سے کیا مطلب ہے کہ سب ٹھیک ہے؟ سر جو ڈاکٹر نے رپورٹس لکھائی ہیں اور سب میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، صرف اور صرف جو ہے نا ہارمونز کا ایشو آ رہا ہے، وہ بھی مجھ میں آ رہا ہے. ہارمونز کا آپ کا کتنا سپرم کاؤنٹ کتنا ہے اور ایکٹیو کاؤنٹ کتنا ہے؟ سر یہ اتنا مجھے نالج نہیں ہے. ویری گڈ. آپ کے اندر ہارمونز کا پرابلم ہے، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں بنیادی طور پہ آپ پہ ٹیسٹوسٹیرون کا پرابلم ہے. ہاں اور ذہنی دباؤ بھی اس میں تھوڑا آ رہا ہے. یہ ٹیسٹوسٹیرون کا جو لیول ہوتا ہے نا، یہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، یہ کوئی ایشو نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ کو یہ پتا ہو نا کہ آپ کا کاؤنٹ کتنا ہے اور اس میں موبلٹی کاؤنٹ کی کتنی ہے تو اس سے بڑی سہولت ہو جاتی ہے. لیکن یہ ویریبل ہوتا ہے. یہ بات ڈاکٹر نے جس نے بھی کہی ہے صحیح کہی ہے کہ سٹریس کے ساتھ جو ہے وہ سپرم کاؤنٹ جو ہے وہ ویری کرتا ہے. لیکن یہ پتہ کرنا پڑے گا نا کہ سپرم کاؤنٹ بیسک ہے کتنا، سٹریس میں بھی کتنا ہے، زندہ سپرم کتنا ہے. سر لاسٹ میں یہ ہے کہ وہ کہہ رہے کہ آپ کا جو اسٹریس اور بلڈ پریشر کا مجھے ایشو ہے تھوڑا. 195 تک میرا لاسٹ جو ہے نا میں نے چیک کیا تو وہ تھا. 195 اوپر والا؟ جی. اور نیچے والا؟ تو اس نیچے والا تک میں 150 145 140 یہاں تک مطلب. خدا کا نام لے یار، کتنی عمر ہے تمہاری؟ سر تقریباً 37 کے قریب. 37 سال کی عمر میں اوپر والا تقریباً 200 اور نیچے والا 250. آپ کو زندگی مبارک ہو. وہ ڈاکٹر بھی ادھر یہی کہتے ہیں، NICVD میں بھی چیک اپ کروایا تھا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ بہت حد سے زیادہ اوپر ہے. تو آپ کی فیملی میں ہے ایسا؟ جی سر جینیٹک ہے. جینیٹک ہے. اوکے. تو ابھی میرا تمہیں ذاتی طور پہ مشورہ یہ ہوگا کہ ٹیسٹوسٹیرون کے لیے بہت سی ٹیبلٹس موجود ہیں مارکیٹ کے اندر، تم ڈاکٹر کے کسی مشورے سے بھی لے سکتے ہو. لیکن اگر بنیادی طور پہ صرف تم اپنے آپ کو اگر اومیگا 3 کی طرف لے کر جاؤ، D3 اور K2 ان وائٹمنس کی طرف چلے جاؤ تو یو ڈونٹ ہیو اے پرابلم. ٹھیک ہے سر. جو وظیفے کے طور پہ تمہیں پڑھنا چاہیے وہ تمہیں قاری شفیق بھائی بتائیں گے. قاری صاحب وظیفہ اولاد کے لیے دیکھیں اس کو نا، ایک تو اس کے سر میں بھی حسد نظر والا شکار تو ہے، سر بھی، سینہ اور اس کی کمر کا اینڈ بھی وہ جکڑا ہوا ہے. تو رہا مسئلہ یہ کہ ایک تو اپنے بیڈ روم میں جاتے ہی جو دعا ہے نا، رشتہ ازدواج والے تعلقات قائم کرنے سے پہلے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان فیما رزقتنا، یہ دعا پڑھے. اور اس کے بعد جو دعا ہے ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین اور ربی حب لی من الصالحین، یہ دونوں دعائیں نا کثرت سے پڑھے. اور کثرت سے پڑھنے کا مطلب 3 طریقے سے میں سمجھتا ہوں. کسی کا رزق کا مسئلہ ہو، کسی کا صحت کا مسئلہ، اولاد کا مسئلہ ہو، وہ فرض نماز، سنت نماز اور نفل نماز کے بالکل اینڈ پہ جہاں سلام پھیرنا ہے وہاں 3 دفعہ یہ دعائیں پڑھ لیں بس انشاءاللہ العزیز. ہر فرض نماز، سنت نماز اور نفل نماز میں ربی حب لی من الصالحین، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین 3 دفعہ ویسے پڑھ لے اور ایک تسبیح صبح شام کر لی. انشاءاللہ اللہ اولاد کا مسئلہ حل فرما. انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ڈائٹ ہے اور وائٹمنز ہیں ان کو اپنی ڈائٹ میں شامل کرو. اینی پرابلم انشاءاللہ تعالیٰ. اگلے کالر ہیں ہمارے ساتھ. جی اسلام سرور صاحب، غلام سرور صاحب. وعلیکم السلام. جی جناب علی بسم اللہ، حکم. جناب میرے گھر میں 10-12 سال سے ہوائی چیزیں آ گئی ہیں. میں نے قرآن پاک کی کوئی صورت نہیں چھوڑی جو کہ میں روزانہ نہیں پڑھتا. گھر میں
24 घंटे डेक पे तलावत लगी रहती है। गुलाम सरवर, हवाई चीज़ों से क्या मुराद है? हाँ जी, हवाई चीज़ें क्या मतलब? हवा में तो परिंदे भी उड़ते हैं, मच्छर भी होते हैं, आजकल डेंगू बढ़ा है। हवाई चीज़ों से क्या मुराद? 10-12 साल हो गए परेशान करती हैं हवाई चीजें। हवाई क्या चीज़ें? हवाई चीज़ें क्या गुलाम सरवर? बाहर की चीजें जो है। क्या बाहर की? क्या को बताओ भी तो सही ना, क्या चीज़ है बाहर की? टेलीविजन बंद कर दे गुलाम सरवर, खुदा के वास्ते टेलीविजन बंद कर दे यार, फोन पे बात करना गुलाम सरवर। अच्छा जी, हाँ जी, मेहरबानी। अब मुझे बताओ हवाई चीज़ें क्या हैं? किन को हवाई चीज़ें कह रहे हो? बाहर की हवाई चीजें मेरे बड़े भाई, मेरे भाईजान, हवाई चीज़ें क्या हैं जो बाहर से आती हैं? किन चीज़ों को कह रहे हो? बाहर की गंदी चीजें हैं वो घर में परेशानी पैदा की हुई है ना। ये गुलाम सरवर ने ना लोगों से सुना के ना रटा हुआ है बस, कि मुझे जो मेरी सारी तकलीफें हैं वो हवाई चीज़ें हैं। बस क्या है हवाई चीज़ें पता नहीं मुझे, बस हवाई चीज़ें तंग करती हैं। गुलाम सरवर वो करती क्या हैं? क्या बाथरूम का नलका खोल देती हैं, घर में आके लाइटें बंद कर देती हैं, तुझे जिस्मानी तौर पे तंग करती हैं। ये मर्द है, ये औरत है, ये जिन है, ये बदरू है, ये मच्छर है, ये कौन है? क्या है? औरत भी है, मर्द भी है, बच्चे भी हैं। ये सारे आते हैं? हाँ जी। और आपको तंग करते हैं आके? हाँ, तंग करते हैं। क्या कहते हैं आपको? घर में अगर लाइट बंद है तो उसको जला देती है, पंखा बंद है तो उसको चला देती है। शुक्र कर यार, लाइट आ रही होती है जला देते हैं, इससे बड़ी नेकी क्या होती है कि लाइट आ रही हो? गुलाम सरवर तुम मुझे सही वाला मसला नहीं बता रहे। घर में उनकी वजह से ये नहीं कि तकलीफें आती है, वरना बीमारियां हैं। हाँ हाँ हाँ। मैं कलाम पाक की हर सूरत मैंने पढ़ के। और अच्छा गुलाम सरवर भाई, आपके बच्चों का क्या नाम है? आपके बच्चों का क्या नाम है? बच्चों के नाम बता सकते हो? बच्चों के नाम? हाँ। 2 बेटियां हैं, एक का नाम है अंबर जहां। अच्छा। और दूसरी बेटी का नाम है नैयत सुल्ताना, बेटे का नाम है उमैर। आपके साथ रहते हैं बच्चे? हाँ जी। शादीशुदा हैं? नहीं। बेगम का क्या नाम है? हाँ जी, बेगम तो फौत हो गई है। बेगम फौत हो गई है। बच्चे ख्याल करते हैं आपका? नाम था कनीज फातिमा। अब बच्चे आपका ख्याल रखते हैं? हाँ, मेरा ख्याल नहीं रखते। नहीं रखते? बिल्कुल, मुझे लावारिस किया हुआ उन्होंने। हाँ, ये अब हवाई चीज़ समझ में आई आपको? हाँ जी। ये हवाई चीज़ है ना, बच्चे जो है आपको लावारिस रखते हैं, ये उन्होंने किया है। समझ नहीं लग रही है आपकी बात। गुलाम सरवर तुम एक काम करो, सिर्फ तुम घर में तलावत कलाम पाक लगा के रखते हो? 24 घंटे लगी रहती है, सूरह रहमान, सूरह बकरा, सूरह मुज़म्मिल, सूरह यासीन। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तो आपने बस यही लगा के रखना है और अल्लाह से दुआ करनी है, अल्लाह आपकी औलाद को हिदायत दे। मैं रोजाना कुल शरीफ, आयतुल कुर्सी, तीसरा कलमा हर वक्त सारा दिन में पढ़ता रहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़ते रहिए। अपनी औलाद की हिदायत की दुआ करोगे ना? घर है, घर भी अपना कोई नहीं है, नींद है, वो नींद नहीं आती मुझे। अच्छा गुलाम सरवर, तुम यहाँ से ना मेरा नंबर ले लो और मेरे से ना प्राइवेटली फ़ोन पे बात करना। इस वक्त आपको बिल्कुल ना बात समझ में आ रही है, ना मुझे लगता है कि आप सुन सक रहे हो। मैं आपकी औलाद से, सारी औलादों से हाथ बांध के ये दरख्वास्त करूँगा कि खुदा के वास्ते माँ बाप की तवज्जो जो है ना, मैं क्या कहूँ आप पे, अल्लाह ने कहा उफ़ नहीं करना। मैं कल एक खातून से बात कर रहा था, उसने इस तरह से बात की
جیسے جنت جو ہے وہ بیوی کے پاؤں کے نیچے ہے، اور وہ مجھے اس بات پہ چیلنج کر رہی بار بار کہ اللہ نے بیوی کے حقوق کے بارے میں قرآن حکیم میں اس طرح کی بات کیوں نہیں کی. میں نے کہا تو پھر مقدمہ کر دے اللہ پہ، اسٹے آرڈر لے آ کہ اللہ نے یہ کہا ہے اور یہ کیوں نہیں کہا. اتنا گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا سا عاجزی کے ساتھ جو ہے نا وہ چلیں. جب آپ بہویں بن جاتی ہیں تو بھی، اور جب آپ بیٹیاں ہوتی ہیں تو بھی، اور جب آپ بیٹے ہوتے ہیں خاص طور پہ تو بھی، خدا کے واسطے اپنے ماں باپ کو اس طرح ان کی زندگیوں میں لاوارث نہ کریں. آپ کی پکڑ ہوگی اس کے اوپر، آپ کی پکڑ ہوگی. اپنی زندگی کو خراب نہ کیجیے، اپنی آخرت کو خراب نہ کیجیے. سرور صاحب میری ہمدردی آپ کے ساتھ ہے میرے بھائی، لیکن میں انشاءاللہ اگر آپ سے پرائیویٹلی بات ہوئی تو ضرور آپ کو تسلی بھی دوں گا اور میڈیسن بھی ریکمینڈ کروں گا، اور انشاءاللہ تعالی آگے مشورے میں بھی جائیں گے. جی رابعہ السلام علیکم، گجرات گجرانوالہ سے. جی رابعہ. سر میں نا 2.5 ماہ سے پریشان ہوں. 2.5 ماہ سے؟ جی میں نا اپنی امی کے ساتھ گئی تھی اور واپس آئی تو میرے شوہر کا لہجہ ہی چینج ہوا ہوا ہے. کہاں گئی تھی آپ؟ سوری پھر سے بتانا. امی کے پاس. آپ اپنی والدہ کے پاس گئی تھیں اپنے شوہر کے ساتھ؟ نہیں، اکیلی گئی تھی رہنے کے لیے بچوں کو لے. بچوں کو لے کر کے. ایک سیکنڈ آرام، رابعہ آرام سے بیٹا. آپ اپنے شوہر کا نام بتائیے گا. سجاد. آپ سجاد سے پوچھ کے گئی ہوں گی نا یقیناً؟ جی پوچھ کے گئے تھے، خود ہی بھیجا تھا ہمیں. انہوں نے کیوں بھیجا تھا آپ کو کہ جاؤ جا کے امی کے پاس رہو؟ نہیں، انہوں نے کہا تھا حالات ان کے پاس سے جائیں. کون سے حالات؟ کیا مطلب، کیا کہہ رہی ہو؟ گھر کے حالات ٹھیک ہے، تھوڑی دیر ان کے پاس چلے جاؤ آپ لوگ. گھر کے کیا حالات ٹھیک نہیں ہے رابعہ؟ وہ کہہ رہے تھے میرے پاس دکان پہ کام نہیں ہے اتنا زیادہ، تو جس کی وجہ سے تھوڑا تھا، تو آپ چلے جاؤ گے تو تھوڑی آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یعنی کہ پیسے ویسے کم خرچ ہوں گے، تم اپنی اماں کے پاس چلی جاؤ. جی جب ہم واپس آئے تو انہوں نے مجھے بلانا چھوڑ دیا. پھر میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگے میں نے دوسری شادی کی ہوئی ہے 1 سال سے. اچھا. تو اب یہ ذہنی طور سے مجھے ٹارچر کر رہے ہیں، کبھی کہہ رہے میں نے ادھر شادی کی ہوئی ہے، کبھی کہہ رہے میں نے ادھر شادی کی ہوئی ہے. مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے میرے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں. اچھا مجھے یہ بتاؤ رابعہ کہ بچے کتنے ہیں آپ کے خیر سے؟ میرے بچے ماشاءاللہ سے 4 بچے. ایک آٹزم بچہ ہے، 3 میرے پاس تھی. ایک کیا ہے؟ آٹزم بچہ میرے پاس. اچھا 4 بچے ہیں آپ کے. جی. آپ کہاں رہتی ہو؟ گھر میں رہتی ہو؟ جی گھر میں رہتے ہیں. آپ کے شوہر کا گھر ہے یا سسرال کا گھر ہے، کس کا گھر ہے؟ پہلے شوہر کا بالکل نہیں سمجھ آتی، آپ بالکل نہیں سمجھ میں آ رہی. ہاں پہلے میرے شوہر کا گھر تھا یہ. اچھا. انہوں نے یہ سیل کر دیا. اچھا. پھر والد صاحب نے مجھے وہی گھر دوبارہ لے کے دیا. تو یہ آپ کا گھر ہے؟ جی. یعنی کہ آپ کی پراپرٹی ہے؟ جی. تو آپ کی پراپرٹی میں آپ کے شوہر رہتے ہیں؟ جی. ایسا ہی ہے نا؟ جی. تو خرچہ ورچہ دیتے ہیں؟ جی خرچہ کرتے ہیں. ویری گڈ. بچوں کی فیس دیتے ہیں، کھانا پانی ٹھیک ٹھاک ہے، بل شل دیتے ہیں؟ بالکل دیتے ہیں. تو بیٹا وہ جو کہہ رہا ہے اس کو کہنے دو، تمہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مگر ذہنی طور سے مجھے ٹارچر کیا، مجھے کہتا تم بیوہ سمجھو اپنے آپ کو. اچھا. جی اس بات سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. تم جب وہ یہ کہے کہ تم بیوہ سمجھو اپنے آپ کو، تم اس کی زندگی اور صحت کے لیے دعا کیا کرو. ٹھیک ہے؟ یہ ہو سکتا ہے نا؟ ٹھیک ہے. وہ تھریٹ کر رہا ہے تمہیں، وہ کسی بھی وجہ سے کر رہا ہو، تم خود سمجھتی ہو کہ اس کی اتنی اوقات ہی نہیں ہے. ٹھیک بالکل. لیکن تم اس بات کا پیچھا کرنا چھوڑ سکتی ہو رابعہ؟ یہ بتاؤ مجھے. پیچھا ہی نہیں کرنا چھوڑی، یہ سارے سمجھا رہے ہیں کہ پیچھا کرنا چھوڑ. ہاں تو وہ جو جاسوسی والا ایلیمنٹ ہے نا، یہ اللہ کو ناپسند ہے، پتہ ہے تمہیں؟ ٹھیک ہے. یہ ناپسند ہے. ناپسند عمل کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرنا پھر تھوڑی سی غلط بات نہیں ہے؟ میں دعا بھی کہوں تمہیں یہ پڑھو، پھر تم جاسوسی بھی کرو. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہیں جھانکتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اپنے بچوں کی طرف توجہ دو. اور یہ جو شفیق بھائی تمہیں بتا رہے ہیں نا پڑھنے کے لیے، جی بتائیے. جو ہے نا کہ سجاد صاحب یہ ذہنی طور پہ پہلے بالکل ٹھیک تھے، ہمیں ٹائم بھی دیتے تھے، بچوں کے ساتھ ٹائم بھی سپینڈ کرتے تھے، میرا بھی خیال رکھتے تھے. مگر اب یہ ایسا کچھ نہیں ہے ان میں. کہتے اچھا بیٹا تم نے اپنے رویے میں تبدیلی لانی ہے نا. ٹھیک ہے جی. ٹھیک. تبدیلی لانی، جاسوسی والا نہیں کہنا. انہیں کہنا تو میری طرف سے 3 اور شادیاں باہر کر جا، خیر سے کر، پال ان کو، اس جوگا ہے تو کر لے. ٹھیک ہے جی. یہ ایسی تھریٹ ہوتا ہے نا، کہاں سے کرنا ہے اس نے؟ رہتا وہ تمہارے گھر میں، کرنی اس نے شادی ہے ایک اور. خود سوچو. ٹھیک. تسلی ہے نا؟ اب تم نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے جو شفیق بھائی نے بتانا ہے، اور یہ ضرور پڑھنا ہے. ٹھیک ہے شفیق بھائی.
देखिए, इन्नमा अश्कू बत्सी व हुज़्नी इलल्लाह, घर से जो भी फरार इख्तियार करे, वो बेटा हो खामद हो, उसको घर में खींच के लिए, हाँ, घर में खींच के लाने वाला वजीफा इन्नमा अश्कू बत्सी। ये जरा ऊंची जुबान में साफ साफ फिर इन्नमा अश्कू बत्सी व हुज़्नी इलल्लाह। आहा, ये वजीफा ऐसा है हत्ता कि कोई घर से खींच के ले भी जाए। हाँ, याकूब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से यूसुफ वक्ती तौर पे छीना जा सकता, लेकिन मुस्तकिल नहीं छीना जा सकता। छोटे बच्चे छीने थे, बादशाह बना के अल्लाह ने लुटाया है। ये वजीफा बच्चों को बादशाह बनाने वाला है। वाह वाह, नामा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह। मेरे ख्याल में अब कोई बात आगे रह ही नहीं गई करने वाली, लेकिन अभी हमारे 2 सेगमेंट और हैं, वो भी करने हैं, वापस आएंगे। और ये दुआ जो है, ये मैं चाहूँगा कि जब हम इसको यूट्यूब पे चढ़ाएं चैनल को, तो ये दुआ जो है ये वहाँ पे लिख के भी साथ लगा दें ताकि लोगों को पढ़ने में आसानी हो। वजीफ़ा कीजिए इंशाअल्लाह ताला। राबिया, फ़िक्र की कोई भी बात नहीं है, ये ज़रूर पढ़ना और अल्लाह ताला सलामती भी देगा, आसानी भी देगा। बच्चों की तरफ तवज्जो करो। एक लेंगे जनाब छोटा सा वक्फा और आएंगे भी वापस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, आज का दिन होता है हमारा कॉल्स का और ज़्यादातर बात करते हैं हम रूहानी मामलात के ऊपर। गुलाम सरवर साहब पहले थे हमारे साथ, उनके साथ तो मेरी दरख्वास्त होगी कि वो प्राइवेटली कॉल पे ज़रूर बात कर लें। बुज़ुर्ग आदमी थे और औलादों से दरख्वास्त है कि वो अपने माँ बाप का ख्याल रखें, वरना यही काम जो है वो आपको भी अभी अपने फिर बुढ़ापे में देखना पड़ेगा। लाहौर से मोहम्मद सरवर है हमारे साथ। जनाब अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद सरवर। वालेकुम अस्सलाम जी। जनाब अली, बिस्मिल्लाह। मेरा मसला ये है कि मैं नमाज पढ़ना या वुज़ू करना ना, तो मैं भूल जाना वा कि मैं एक दरकार पढ़ी हैं, 2 पढ़ी हैं कि 3 पढ़िया ने। अच्छा, वुज़ू कर लेंगे याद नहीं, पानी 200 लाया, मुंह के 3 दफा लाया है कि तो है नाल ते गुलाम सरवर एक दफ़ा भी कर लो तो बड़ा है, वो तो है, लेकिन फिर जेहन दिन मना करते 3 दफा करना जरूरी। नमाज पढ़ने वुज़ू पढ़ा 4 रकातां होंदियां, जाने कहते पता नहीं लग 2 पढ़ियां 3 पढ़ियां ने, हर दफ़ा होंदा है। टिकट होंदा ते घर नमाज पढ़ा फिर इंज होंदा, बच्चे जाकर नमाज पढ़ाओ ठीक है नाल, मतलब ठीक है ना, उत्थे महसूस नहीं होंदे, घर नमाज पढ़ना कल्ले ते फिर महसूस होंदा है। अच्छा, आम तौर पे अपनी सफाई वगैरह का ज़्यादा ख्याल रखते हो, गुसल करन दे विच टाइम ज़्यादा लेंदे हो या मुनासिब होए? नहीं ना, टाइम नॉर्मल टाइम मैंने ज़्यादा टाइम लेदा। अच्छा, ते कोई ज़्यादा कदी ऐसा लगा है कि होर चीज़ां च भी भुल जाते हो तुसी गल्लां? हाँ, हूँ वैसे याद आ जाता, नंबर ना घट ना याद नहीं, फलाना ना की। अच्छा, नाम याद कहता नहीं याद आते, पर देर बाद याद आते ना, हो फलाना ना है, फलाना ना है, बच्चा ना कहता ज्यादा ना याद नहीं आते। बेगम का ना याद रहता है? वो तो मेरे कोल होती जो भी। वाह वाह वाह, होर की चाहिए गुलाम सरवर? कित्थे रहंदे हो लाहौर च? मैं गढ़ी शाह जी। गढ़ी शाह, वाह 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 वाह। गुड़ी शाह तुहानू पता है हाफिज़ दुध वाले दी कड़ी मशहूर दुकान सी, उत्ते खैर चली गई जी? बिल्कुल चली गई है ना। मैं यूरो स्टोर हैगा तो कोरा ना। बड़ी 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 बात है जी। मेरा बचपन उत्थे उन्हां इलाकियां च गुजरे, इस वास्ते मैं सारा गड़ी शाह जिहड़ा है ना वो ज़बानी याद है। जामे नईमिया दे विच मैं बड़ा सारे आवां उत्थे। पहला ते शादी हाल होया, सेंटर होंदा सी, हुण शादी हाल पड़ गया, यूरो स्टोर बन गया। मेरे रोड ते ही है। अच्छा, अगर मैं तुहानू कहां कि किसी तुसी साइकाइट्रिस्ट नू मिलो ते मिल लवोगे? मिल लवांगे। तुसी मैनू हार्ट का भी मसला है, हार्ट का ऑपरेशन कराया, मैं स्टडी पवाया, कल फिर मेरी अपॉइंटमेंट है डॉक्टर ने हार्ट वाले दी, तुरंत लीकेज होती रहती, मेरा एक टांका तो खराब हो गया, 7-8 साल हो गए ने। अच्छा, दोबारा फिर कल टाइम लिया, देखो की डॉक्टर गल करता है। अल्लाह तन सेहत देवे, सानी देवे। तुसी एक दफ़ा पता है तुहाडे मेन रोड ते बहुत सारे जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर बैठे हुए हैं, लेकिन साइकाइट्रिस्ट कोई नहीं गा। कोई नहीं गा। हाँ, साइकाइट्रिस्ट ऐसे कोई नहीं गा, लेकिन साइकाइट्रिस्ट किसी को तुसी जाना है हॉस्पिटल, ठीक है, ओपीडी च जाना, वो तुहानू छोटी जी दवाई देगा इंशाअल्लाह ताला, और ये जिहड़ी एजीपन है ना ये खत्म हो जाएगा। अच्छा ठीक है, जरूर मिलना। लेकिन तुसी ये वजीफा पढ़ना जे जी ए पढ़ लोगे? हाँ जी, पढ़ लगा। तुसी हुण फोन रख देना गुलाम सरवर, और तुसी ना अपना कारी साहब दा वजीफा जिहड़ा ना टेलीविजन ते सुनना है, ठीक है? देखें शाह साहब, जिसके हाफदे का मसला हो, इसका हाफदे का मसला, इसका दिमाग मऊफ है। जिसके भी हाफदे का मसला हो, गोया कि स्टूडेंट कोई हो, और इसी तरह
جس کے دماغ میں بوجھ ہو اور جس کے وسوسے ختم ہی نہ ہوتے ہوں. یہ تینوں کاموں کے لیے یہ ایک دعا زبردست ترین ہے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. اس وظیفے سے شیطان مکہ تو دور کی بات چوب بھی نہیں لگا سکتا. یعنی ایسی وظیفہ، نہ دل میں وسوسہ، نہ کوئی انگلی کا استعمال، اور نہ ہی کوئی ڈنڈے کا استعمال کر سکتا ہے، اور دماغ کھلے گا، اور ساتھ اس کے لا حول ولا قوت الا باللہ. اچھا دیکھیں ڈاکٹر کی دوائیاں بھی لیتا رہے، لیکن آپ کو لگتا ہے یہ جو بھلاوٹ ہے ساری یہ شیطان کا عمل ہوتا یہ ہے؟ شیطان کا عمل ہوتا ہے. اور اس میں دماغ جس وقت معاف ہوتا ہے لازمی بات ہے میڈیکلی مرض بھی بنتا ہے. تو یہ وظیفہ انتہائی زبردست ترین ہے، اس کو آپ پڑھیں. تو اور ساتھ ساتھ نا کلونجی کا تیل ہمارے لوگ عام طور پہ نہیں استعمال کرتے یا کلونجی کھاتے نہیں. کلونجی کا تیل ہلکا ہلکا نا مساج کرنا شروع کر دیں، ادھر بھی مساج کرنا شروع کر دیں اور تھوڑا سا سینے میں بھی. دعا پڑھے، فاتحہ آیت الکرسی 4 کل اور 2 میں نے دعائیں بتائی ہیں. اس سے جس بچے کے بھی حافظے کا مسئلہ ہو اور شیطانی وسوسوں کا مسئلہ ہو، اللہ کے حکم سے نہ صرف وسوسے صاف ختم ہوں گے بلکہ اس کا دماغ فریش ہو جائے گا. لو جی واپس ایک اسکالر کے بعد بات کرتے ہیں. آپ سے میں نے سوال یہ پوچھنا ہے کہ غیر شیطانی وسوسے بھی ہوتے ہیں؟ جی ہاں جناب السلام علیکم. راولپنڈی. وعلیکم السلام. کیا نام میرے بیٹی کا؟ گلالئی. گلالئی، حکم کرو بیٹا. جی میرے شوہر کو گئے ہوئے 9 سال ہو گئے ہیں. کہاں گئے ہیں؟ وہ یونان گئے ہیں. یونان گئے ہیں؟ جی. اچھا تو جی وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں نے آگے طرف بھی جانا ہے. تو میں نے آگے کہاں جانا ہے؟ سوری کچھ بیچتا ہے تو میں آگے کہاں جانا ہے؟ اور آگے ملک میں جانا ہے اس کو. کہاں آگے کہاں جانا ہے؟ یورپ کہا تھا. یورپ جانا ہے یونان سے اس نے. یونان میں ابھی 9 سال سے ہے وہ. جی ٹھیک ہے. اور آگے یورپ جانا چاہتا ہے. 9 مہینے ہو گئے نا شادی کیے، پھر واپس نہیں آیا. وہاں کو گئے ہوئے 9 سال ہو گئے، فون بھی نہیں کرتا، نہ خرچے کچھ بیچتا ہے. شادی کے 9 مہینے بعد چلا گیا تھا جی. اور 9 سال ہو گئے ہیں جی. اور خرچہ بھی نہیں دیتا؟ نہیں کچھ بھی نہیں. آپ رہتی کہاں پر؟ آرام سے. آپ رہتی کہاں ہیں؟ میں کلا سیدہ. کس کے گھر میں، اپنے یا سسرال کے؟ میں سسرال کے گھر میں ہوتی ہوں، ابھی میں اپنی امی کے گھر آئی ہوں. اچھا سو اونرشپ ہے نا آپ کی، یعنی کہ وہ سسرال والے آپ کو بہو تسلیم کرتے ہیں نا؟ جی میرے ساس سسر نہیں ہے، ادھر میری پھپھو ہے، اس کے ساتھ میں رہتی ہوں. او تاڑی خیر ہوئے. بچے ہیں؟ نہیں بچے بھی نہیں ہیں. یہ کیا مذاق ہے؟ اچھا اب تم پوچھنا کیا چاہتی ہو گلالئی؟ میں کہہ رہی تھی کہ اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیا، اور آپ یہ بتا رہے کہ وہ آگے جائیں یا نہ جائیں، وہ آئے گا واپس یا نہیں. وہ 9 سال سے تمہارے ساتھ ہی نہیں ہے، وہ آگے جائے پیچھے جائے جہاں بھی جائے، تمہیں اس سے کیا فرق پڑے گا؟ جی میرے گھر والے مجھے کہہ رہے ہیں آپ اسے چھوڑ دیں. میں کہہ رہی ہوں میں کیسے چھوڑ دوں، ابھی اس کے نہ ماں باپ ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے، تو میں اس کے ساتھ اس لیے رہ رہی ہوں. تو تم رہ کہاں رہی ہو اس کے ساتھ؟ ای میل پہ، ایس ایم ایس پہ، واٹس ایپ پہ، کس پہ کیسے رہ رہی ہو اس کے ساتھ؟ میری پیاری چھوٹی بچی 9 سال سے ایک بندہ نہ تمہیں پوچھ رہا ہے، نہ تمہیں خرچہ دے رہا ہے، نہ تمہارے ساتھ رہ رہا ہے، اور تم اس کی فکر کر رہی ہو کہ وہ یورپ جائے کہ نہ جائے. جی اس نے مجھے ابھی کہا کہ میں ادھر جاؤں گا، مجھے کاغذ ملیں گے تو میں تمہیں ادھر بلا لوں گا. جس کو یونان میں کاغذ نہیں ملے اس کو یورپ میں کاغذ مل جائیں گے. جی کیسی باتیں کرتے ہو؟ خاوند کے لیے تمہارے یہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے پیچھے تمہیں مشورے کون دے رہا ہے؟ یہ میری دوست ہے، وہ کہہ رہا پوچھے کہ اس نے شادی تو نہیں کی ہے. کس نے؟ وہ کرے شادی وہاں پہ، نہ کرے تمہارا اس سے کیا واسطہ؟ جی تم نے کیا شادی؟ میں بیٹھی ہوئی ہوں. تم بیٹھی ہوئی ہو، تم نہ بیٹھو. تمہیں بیٹھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ تم بیٹھو، بالکل بھی. غیر انسانی عمل ہے یہ قطعی طور پہ. اپنی زندگی کو آگے بڑھاؤ، اس سے خلا لو. یہ کہنا نہیں ویسے چاہیے، لیکن 9 سال ہو گئے ہیں اور آئندہ اگلے 9 سال میں بھی اس کا کوئی ارادہ نہیں آنے والا کہ وہ یورپ جا رہا ہے، اور تم اس کی فکر کر رہی ہو.
یہ ایک بچی کے ساتھ بالکل ناانصافی ہے. یہ تمہارے ماں باپ کو سوچنا چاہیے, تمہاری پھپھی کو سوچنا چاہیے. اور خدا کی بندی, تم نے اپنی زندگی کیوں خراب کرنی ہے؟ اسے کو بھائی جان تھینک یو ویری مچ, بہت ہو گیا 9 سال, السلام علیکم, میں اپنی زندگی آگے چلا رہی ہوں. یہ سمجھتی بات گلے لئی؟ کیا سادہ لوگ ہیں, خدا کی قسم کیا سادہ لوگ ہیں. شاہ جی اس کو, میری پیاری بہن کو زندگی آسانی کے لیے ایک وظیفہ دیں, پھر میں نے وقفے پہ جانا ہے. دیکھیں شاہ صاحب, آپ نے جو لفظ بولا نا غیر انسانی, یعنی اسے غیر شرعی کہنا بھی بڑا مشکل ہے. مشکل ہے, غیر انسانی عمل ہے. اور یہاں تو 4 مہینے اسلام, 4 مہینے کے بعد خامد کو واپس آنا ہے, اور یہ 9 سال ہے. تو برکیف اس کے لیے ایک دعا ہے جو بہترین, اب اس کی دنیا آخرت بہتر ہو جائے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ مجھے دنیا ہی نہ دے, میرے لیے دنیا حسنہ بنا دے, میری آخرت بھی حسنہ بنا دے. یہ دعا کثرت سے پڑھتی رہے, اور ساتھ ساتھ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. لیکن اس دعا کو پڑھتے وقت نا اللہ سے ایک واسطہ دے کے, یا اللہ رسول میرا کا واسطہ خالق دے مالک ہے, رسول کا واسطہ نہیں دے سکتے. اللہ کو اس کی صفات کا واسطہ. یا اللہ مجھے ایک خامد دے جو میری آنکھوں کو اور میری روح کو ٹھنڈا کرنے والا ہو, میرے دل کی تازگی بننے والا ہو. یہ شادی شدہ ہو کے غیر شادی شدہ ہے, یعنی ایسی عورت جو 9 سال اس کا خامد نہیں, میں سمجھتا ہوں وہ ظالم آدمی ہے. بڑا ظلم ہے خدا کی قسم, بہت بڑا. مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہی کہ گلے لئی تمہارے ماں باپ نے یا تمہارے گھر والوں نے تمہیں کیوں مشورہ نہیں دیا, اور تم یہ اتنی سادہ بچی ہو. اگر تم یہ سادہ ہو تو کیا ہی بات ہے کہ تم یہ فکر کر رہی ہو کہ اب وہ یورپ جائے تو کامیاب کیسے ہو. تمہارا اس سے اب کوئی کنسرن نہیں ہونا چاہیے. وڈرا کرو واپس, اور اپنی زندگی کو دوبارہ سے ری سٹارٹ کرو. ایک چھوٹا سا لیں گے وقفہ اور واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب آج ہم کالز لے رہے ہیں آپ کی اور وظائف کے اوپر. راولپنڈی سے شاہدہ ہیں ہمارے ساتھ, شاہدہ سے بات کر لیں. شاہدہ السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا پتر. میں نے بڑے ٹائم سال ملا رہی ہوں, آپ سے بات نہیں ہو پا رہی تھی. اچھا شاہدہ, ایک تو تم نے کمرے سے باہر نکلانا ہے, تمہاری آواز نہیں آ رہی. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے شاہدہ. جی میں نے اپنے بچوں کے بارے میں پوچھنا تھا. کیا؟ میری بیٹی ہے علیشہ. علیشہ کے بارے. جی علیشہ کے بچے ہیں نا, محمد ارشمان, آیت فاطمہ. بچہ 3 سال کا ہو گیا ہے, لیکن باتیں بولتے نا. اچھا میں بڑی معافی چاہتا ہوں, یقین کرو مجھے سمجھ نہیں آ رہی. آپ کی آواز یا تو ایکو میں بہت زیادہ ہے یا میرے ساتھ کوئی پرابلم ہے. اتنے عرصے بعد کال بھی ملتی ہے تو آپ اپنے اتنی سی بات نہیں کر سکتے کہ سگنل والی جگہ پہ چلی جائیں. سپیکر سے ہٹاؤ, فون پر آؤ, ٹیلی ویژن بند کرو, بات تو سمجھ آئے. جی میرا پتر, تیسری دفعہ وعلیکم السلام. کیا آواز نہیں جا رہی. السلام علیکم. جی میرا پتر. جی میں نے بچوں کے بارے میں پوچھنا ہے. ہاں پوچھو. علیشہ کے بچے ہیں, میری بیٹی علیشہ نور, اس کے بچے آیت اور ارشمان کے بارے میں پوچھنا ہے. کیا پوچھنا ہے آیت اور شمال کے بارے میں؟ آیت 6 ماہ کی ہوگی ہے, وہ بچی روتی بہت زیادہ ہے, سوتی بہت کم ہے, بہت تنگ کرتی ہے. اور محمد ارشمان بولتے نا, وہ 3 سال کا ہو گیا, ابھی باتیں نہیں کرتا صحیح. اچھا, پہلی بات تو یہ کہ فوری طور پہ تم نے پیڈیٹیشین کے پاس جانا ہے اور بچے کو, محمد عثمان کو چیک کرانا ہے. اس کو سسپیکٹڈ ہے, یعنی کہ مبینہ طور پہ آٹزم ہے. سمجھتی ہو یہ بات؟ جی محمد ارشمان. اچھا, اس کو آٹزم ہے, اس کو فوری طور پہ پیڈیٹیشین کے پاس لے کر جانا ہے. ٹھیک ہے, جتنی جلدی ڈائگنوز ہو جائے گا, جتنی جلدی تھیراپیز میں چلا جائے گا, اتنی جلدی بہتر ہے. لیکن یہ مبینہ طور پہ کہہ رہا ہوں میں. دوسری بات, آیت کو لیکٹوز الرجی ہے؟ نہیں پتا. پہلی بات تو یہ, آیت نام رکھا جا سکتا ہے؟ نہیں, آیت دیکھیں نشانی کس چیز کی ہے. نشانی
میرا پہلا مشورہ تو یہ ہے کہ اس کا سادہ سیدھا سا نام رکھو، فاطمہ رکھو، عائشہ رکھو، مجھے بڑا اچھا نام رکھتا ہے ام سلمہ وہ رکھو، ام ہانی رکھو، سیدھے سادے سے نام رکھو، اس سے بھی بہتری آئے گی۔ لیکن اس کو لیکٹوز کی الرجی ہے، یہ الرجی جو ہے یہ اس کو فارمولا دودھ کی طرف جانا پڑے گا۔ یہ دونوں کام کر لو، بچہ جو ہے وہ بڑی سینسٹیو ایج پہ ہے، اس کی طرف تم نے فوراً جانا ہے۔ اگر بچے بات نہ کر رہے ہو، دیر سے بولنے لگتے ہیں، تو کوئی دعا ان کے لیے ہونی چاہیے۔ دیکھیں اس کے لیے بہترین دعا تو ربی شرح لی صدری ویسر لی، جو بولتا نہیں ہے اس کو بلانے کے لیے، اور جو بول کے اچھا نہیں بولتا اس کو اچھا بلانے کے لیے۔ آپ اس پہ مسکرا کے رہے ہیں، دیکھیں اچھا ٹھیک ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو بول کے بولتے ہیں لیکن اچھا نہیں بولتے، اچھا نہیں بولتے، اور جو سوچ سمجھ کے نہیں بولتے ان کے لیے بھی، اور جن کا جملہ اگلے بندے کو سمجھ نہیں آتا ان کے لیے بھی یہ دعا، رب شرح لی صدری ویسر لی امری۔ آگے لفظ ہے واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میری زبان کی ساری گریں کھول دے اور اس کے دل کی ساری گریں کھول دے تاکہ اس کی۔ آمین، بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جناب، بالکل وقت ختم ہو گیا، لیکن یہ دعا جو ہے جو کہ قاری صاحب کے والد صاحب نے خانہ کعبہ میں قاری صاحب کو دی، یہ سب کے لیے دعا ہے کہ اے اللہ میں اپنی اولاد سے راضی ہوں، تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ جب تک آپ یہ عمل کر کے یہاں تک نہیں پہنچتے، یقین کیجئے آپ نے دنیا میں کچھ نہیں کمایا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ آپ کو سلامتی دے اور سلامتی بانٹنے والوں میں سے رکھے۔